الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا اور اس دنیا میں لانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے دامن میں ایک بڑا ہی مقدس بابرکت دین رکھا جو دین اسلام ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میرا موضوع خطابت ہے کہ بس 3 سوال۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اٹھنے لگی کہ آخر وہ کون سے سوال ہیں، آخر وہ کون سے 3 سوال ہیں جن کے بارے میں آج یہاں گفتگو کی جائے گی۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، یا یوں کہا جائے کہ جب سے اس دنیا کے اندر انسانوں کا وجود پایا گیا، تب سے لے کر آج تک انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوششیں کرتا رہا ہے۔ وقت بیتتا گیا اور زمانے بیتتے گئے، اور دھیرے دھیرے تمام چیزیں بدلتی گئیں اور انسان کی ضرورتیں بھی اور زیادہ ہوتی گئیں۔ ضرورت کے حساب سے انسان کی کوششیں اور جد و جہد بھی ویسے ہی ہوتی گئی۔ اگر گرمی کا دن ہے تو پھر انسان کو یہ فکر ستاتی ہے کہ گرمی زیادہ ہے، اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ گرمی زیادہ ہے تو اس نے اے سی کا ایجاد کیا۔ ٹھنڈی کا جب وقت آتا ہے تو اس نے یہ محسوس کیا کہ آج ٹھنڈی زیادہ لگ رہی ہے، پھر اس کو فکر آئی، ایک فکر لاحق ہوئی اس کو، اور اسی فکر نے گرم ہیٹر کا ایجاد کرایا۔ فکر، دیکھیے فکر، اور کہاں ہمیں فکر نہیں ہے۔ اب وہ 3 سوال کیا ہیں یہی بتایا جائے گا۔ جب ایک بیٹے کا امتحان ہوتا ہے تو باپ ایک دن یا مہینہ دن پہلے بولتا ہے بیٹا تھوڑی تیاریاں کر لینا تاکہ امتحان میں پاس ہو سکو۔ اس امتحان کی پاس ہونے کی بات کرتا ہے جس کے سوالات کو ابھی اسے معلوم بھی نہیں کہ سوال کیا آنے والے۔ باپ بھی فکر میں رہتا ہے اور بیٹے کو بھی فکر رہتی ہے کہ نہ جانے امتحان میں سوال کیا آئے گا۔ فکر باپ کو ہے بیٹے کے لیے، کوششیں کر رہا ہے بیٹے کو پڑھانے کے لیے اور فکر لاحق ہو رہی ہے، لیکن باپ کو کہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بیٹے کیا تم قبر کے اندر وہ 3 سوال تم دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے۔ یہی یہ 3 سوال جسے امام داود رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ان کے تعلق سے یہ روایت بیان کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 4753۔ یہی ہے 3 سوال جس کے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہے تھے، آخر مولانا کون سی 3 سوال کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رکھیے، کافروں کے لیے 3 سوال اور مومنوں کے لیے 4 سوال۔ ہم کو فکر ہے ان سوالوں کے حل کرنے کی، یہ ہماری ماں اور بہنوں کو فکر ہے ان سوالوں کے حل کرنے کی۔ دنیا کے تمام سوالات کو ہم نے حل کر دیا، جسے حل نہیں کر پا رہے اس کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں، اور کوششیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ چیز حل ہو جائے، یہ مسئلے حل ہو جائیں، ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، کاروبار زیادہ ہو جائے، بڑی بلڈنگیں ہو جائیں۔ 1 منزل نہیں 2 فکر ہے، فکر۔ ایک باپ کو بیٹے کے لیے یہ فکر ہوتی کہ نہ جانے فیوچر میں یہ کیا کرے گا، تو ان کا فیوچر بہتر ہو، باپ ابھی سے فکر کرتا ہے۔
ایک باپ کو بیٹے کے لیے یہ فکر رہتی ہے کہ کس اسکول میں اور مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کرے گا، اس کی یہ فکر ہوتی ہے. لیکن اگر باپ یہ فکر کر لے کہ میرا بیٹا قبر کے اندر ان 3 سوالوں کے جواب دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا، تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے اور ہم قبر کے ان 3 سوال سے بھی گزر جائیں گے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہی 3 سوال کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. کہتے ہیں برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ ساتھ تھے. انصار میں سے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور ابھی قبر تیار نہیں تھی. اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور ہم بھی ارد گرد رسول اللہ کے بیٹھ گئے. خاموشی اتنی کہ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے زمین کو کورید رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. قبر کے عذاب سے آج ہمیں فکر نہیں ہے نا، کوئی فکر نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو جانے والوں کے جوتوں کی وہ چاپ سنتا ہے، اس کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. بعض روایت میں ہے کہ 1 فرشتے. علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی 2 بھی آ سکتے ہیں اور 1 بھی آ سکتے ہیں. بہرحال وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون؟ اگر وہ نیک ہوا، رب کو پہچاننے والا ہوا، تب تو کہے گا اللہ. پھر دوسرا سوال کیا جائے گا دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ دین پر عمل کرنے والا ہوا تب وہ جواب دے گا دین الاسلام. یعنی جو اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، 2 چیزیں ہیں. ہر کلمہ کو اللہ کو مانتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کلمہ کو اللہ کی بھی مانے. سمجھیے اس فرق کو. جو اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے وہی کہے گا ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. سوال آؤٹ ہے، لیکن فکر کسی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں. سوال آؤٹ ہے تمہارا دین کیا ہے، لیکن فکر کسی کو نہیں. سوال آؤٹ ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارے درمیان جو شخص بھیجا گیا وہ کون ہے، بتاؤ تو صحیح. آج رسول پر تو ہماری زندگی گزر ہی نہیں رہی. رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم تو چل ہی نہیں رہے. دنیا میں تو رٹے مار لیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، جو رسول جو انسان بھیجا گیا وہ رسول اللہ ہے. لیکن قبر کے اندر مولانا حضرت یہ آپ جواب رٹے مار کر نہیں دے پائیں گے. آپ یہ جواب تب دے پائیں گے جب آپ اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، رسول اللہ کو مانے، رسول اللہ کی مانے، دین کو مانے اور دین کی مانے، تب آپ یہ جواب دے پائیں گے. آپ نے تیاریاں کی ہیں اس کے لیے؟ کیا تیاریاں ہیں ہمارے پاس؟ ذرا سوچیں کیا تیاریاں ہیں. اسی سے کہا جاتا ہے کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبے ساز ہے کہ اپنی زندگی کے تمام پلاننگ میں کبھی وہ موت کو شامل نہیں کرتا کہ مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے ایک دن. یہ دنیا کچھ نہیں، یہ دنیا کی مصیبتیں کچھ نہیں. اگر وہ اللہ والا ہوا تب تو وہ پاس ہے. آسمان سے ندا آئے گی کہ اس کے قبر کو بھی جنتی بنا دو، اڑنا بھی جنتی اور بچھونا بھی جنتی. اس کے جسم پر جو لباس ہوگا اللہ کہتا وہ بھی جنت کا. اور سائیڈ سے ایک کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جو جنت سے ہوائیں آئیں گی. اگر وہ بد ہے، اگر اس نے فکر نہیں کی اللہ کی، اگر اس نے فکر نہیں کی رسول کی، اگر اس نے فکر نہیں کی اپنے دین کی، اگر اس نے فکر نہیں کی کتاب اللہ کی یا حدیث رسول کی، اس سے سوال کیا جائے گا دنیا میں رٹے مار لیا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. لیکن جب اس وقت پوچھا کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. رٹے مارنے کے باوجود بھی وہ فیل ہے. تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ جو رسول بھیجے گئے یہ کون ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ جواب ہوں گے اس کے. 3 سوال ہے کافروں کے لیے. جب مومن 3 سوال کے جواب دے دے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا 4تھا سوال. یاد رکھیے مومنوں کے لیے 4 سوال ہے. اگر وہ 3 کے جواب دیتے ہیں تو 4تھا سوال ہے.
پوچھا جائے گا کہ یہ چیز، یہ علم کہاں سے تمہیں آیا؟ تم نے جو کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ جو شخص بھیجے گئے یہ رسول اللہ ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم کہاں سے آیا تمہیں؟ کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کریم پڑھی تھی، آج قرآن ہے۔ کہے گا قرآن کا علم میں نے لیا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا اور ایمان لایا تھا اور ہم نے اس کو سچا جانا تھا کتاب کو۔ آج کتاب ہے، قرآن کہاں ہے؟ کب کھلتا ہے؟ کسی کے مرنے کے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھنے کے لیے۔ کب کھلتا ہے؟ کسی انسان کے گلے میں تعویذ لکھنی ہو تب کھلی جاتی ہے۔ قرآن کب کھلتا ہے؟ جب کسی کو شفا کے لیے کوئی دعا دینی ہو تب کھلتا ہے۔ قرآن کب کھلتا ہے؟ جب رمضان کے چاند دکھتے ہیں تب اس دن سے قرآن کھلتا ہے، چاہے حافظوں کی بات ہو یا غیر حافظوں کی بات ہو۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہیں اللہ والے، سمجھ رکھنے والے، کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے والے جو روز کا روز پڑھتے ہیں۔ کہاں ہے یہ کتاب؟ کتاب پڑھیں گے اس کا علم حاصل کریں گے۔ آج تو انگلش کا دور ہے حضرت، انگلش کا دور ہے۔ انگلش پڑھ لیا، سمجھ گیا، یاد رکھیے گا قبر کے اندر یہ سوال انگلش میں نہیں کیے جائیں گے، عربی میں کیے جائیں گے۔ قرآن تو آپ نے پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ جو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، پھر آسمان سے ایک آواز آئے گی، اس کے بچھونے کو بھی نار کر دو، آگ کا بنا دو، اس کے لباس کو بھی آگ کا بنا دو، اور جہنم کی ایک دروازے، ایک قبر کے اندر ایک کھڑکیاں کھول دی جائے گی جس کے اندر سے گرم جہنم کی گرم زہریلی ہوا اسے قبر میں آئے گی، اور اس کے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کہ یہ پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح مل جائیں گی۔ ہم نے فکر کی اس چیز کو؟ دنیا کے اندر اگر ایک سوئی ہمارے جسم کو اگر چھوتی ہے تو ہمیں تکلیف اور منہ سے آہ نکلتی ہے، یہ پسلیاں جب مل جائیں گی اس کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ اپنے جسم کے بارے میں سوچا جسے آپ اتنا نشو و نما اور اتنا آرام کے ساتھ اس کو پال رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور وہ جہنم، کون سی جہنم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7164، یؤتی بجہنم یوم لہا 70 الف زمام مع کل زمام 70 الف ملک یجرونہا۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، لہا 70 الف ملک الف زمام، اس کے 70,000 لگام ہوں گے جہنم کے۔ لگام جس سے کسی چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بس میں کیا جاتا ہے، تو جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے یجرونہا پکڑے ہوا ہوگا، اسے کنٹرول کر رہا ہوگا۔ 70,000 لگامیں، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوا، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو سنبھالنے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوں گے۔ کہاں ہے ہماری آخرت؟ کہاں ہے ان 3 سوال کو حل کرنے کی فکر؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ جہنم ہے کیا۔ 1400 سال پہلے وہ شخص جہنم کو دیکھ کر آیا تھا، اس نے کہا تھا، اس رسول نے، آخری رسول نے کہا تھا، لوگو اتقوا النار، جہنم کی آگ سے ڈرو۔ فکر کہاں ہے؟ فکر غیب کی خبر لانے والے نے ہم سے کہا تھا، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے ڈرو، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں دے کر تم اسے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لینا۔ وہ آوازیں سنائی دو، سنو اس آوازوں کو کہ غیب کی خبر لانے والے نے، جس کے اوپر جبریل امین آیا کرتے تھے، جو معراج پر جا کر کے تمہارے لیے نمازوں کو کم بھی کرایا، تمہارے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعائیں مغفرت بھی کہ اللہ میرے قوم کو بخش دینا، اس غیب کی خبر لانے والے نے جہنم کی خبر لائی تھی کہ لوگو ہاتہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جسے لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ کہاں ہے آج فکر؟ کہاں ہے آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا، فرقان کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جس دن کافر اس جہنم کو دیکھیں گے وہ تڑپ رہی ہوگی، وہ چلا رہی ہوگی غصے میں،
تھر تھرا رہی ہوگی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ابن کثیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جہنم اس روز لائی جائے گی اور وہ غصے کے عالم میں ہوگی، وہ جہنم غصے میں وہ تھر تھرا رہی ہوگی، اس کے جہنم غصے میں چلا رہی ہوگی، تھر تھرا رہی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام جب اس کانپتی اور غراتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے تو اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ مجھے آج بچا لے، مجھے اس جہنم سے آج مجھے بچا لے. مجھے کا لفظ وہاں پر استعمال کرتے کہ مجھے اس جہنم سے بچا لے. آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ فکر ہے ہم کو؟ ربی اللہ کہنے کی فکر ہے؟ اسلام کہنے کی فکر ہے؟ ہوا رسول اللہ کہنے کی توفیق ہوگی ہم کو؟ ہم نے فکر کیا کہ بلانا ہم تو جہنم کے بارے میں جانتے نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، قرآن دکھا رہا ہے آپ کو. اسی سے قرآن نے کہا سورہ یونس آیت نمبر 27 میں کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم. کہ والذین کسبوا السیئات، جو جن لوگوں نے برے اعمال کیے ان کی سزا بھی انہی کے حساب سے دی جائے گی. ما لهم من اللہ من عاصم. کہاں ہے فکر میرے دوستو؟ آج ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن کوئی فکر ہی نہیں. آج ہم گناہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جواب بھی دے دیں گے ہمارا رب اللہ ہے. آج گناہ بھی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ہم جواب بھی دے دیں گے ہوا رسول اللہ. آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں جواب بھی دے دیں گے دین الاسلام، کہ ہمارا دین اسلام ہے. آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ ہم نے یہ حل اس لیے کیا کہ قرأت کتاب، ہم نے قرآن کریم کی پڑھا تھا، ہم نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا، یہاں سے ہم جواب دے دیں گے، یہ ہم سوچ رہے ہیں. نہیں میرے دوستو، اسی سے قرآن کریم نے کہا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. کہ جہنم آج کسی سے بولا جائے کہ جہنم دیکھو ایسی ہے، دیکھو جہنم ایسی کہ تمہارے چہروں کو جلا دے گی، اجی دیکھو جہنم ایسی کہ تمہارے چہرے کے ایک ایک گوشت کو وہ جلا دے گی اور تمہارے داڑھ یہ جبڑے باہر آ جائیں گے. تلفح وجوہہم النار، تمہارے چہروں کو پلٹ پلٹ کر جہنم جلائے گی. جن چہروں میں تم کریم لگا لگا کر ہماری مائیں اور بہنیں اسے خوبصورت، ہمارے مرد اور یہ لڑکے خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ چہرہ کسی کام کا نہیں اگر ہم بدکار ہو گئے. اگر ہمارا جواب ہاں لا ادری ہوا، اگر ہمارا جواب ہوا کہ یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے، اگر ہاں لا ادری ہو گیا تو یہ چہرے، یہ جسم، یہ اے سی کے اس کے ہوا کھلا کر، یہ ملائم کمبل کے اندر لیٹ کر جس نے تم اپنے جسم کو جو پال رہے ہو، یہ جسم کسی کام کا نہیں ہوگا. اس چیز کو یاد رکھیے گا. یہ جہنم کی آگ کی خوراک ہو جائیں گے. یہ تمہارے چہروں کے ایک ایک چیز ہی گل جائے گی، یہ سڑ جائے گی، جہنم اسے کھا جائے گی، تمہارے داڑھ باہر آ جائیں گے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی، اللہ ان کے جسم کو، ان کے جلد کو اتنا موٹا کر دے گا، 42 ہاتھ 42 ہاتھ مطلب 62 فٹ موٹا جہنمیوں کے بیٹھنے کی جگہ رہے گی. کیوں؟ اسی سے علماء کلام کہتے ہیں کہ انسان کو مارنے کے لیے دنیا ہی کی آگ کافی ہے، دنیا کی آگ، لیکن جہنم کی آگ ان کو سزا دینے کے لیے. جنہوں نے جھٹلایا تھا دنیا کے اندر، جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی تھی، اللہ کو تو مانا تھا، رسول کو مانا تھا، رسول کی جس نے نہیں مانی تھی، ان کے لیے وہ عذاب دی جائے گی. جب جہنمی جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، انہیں عذاب دیا جائے گا، وہ کہیں یخفف عنا یوما من العذاب، یخفف عنا یوما، پورا دن نہیں، پورے سال نہیں، اور ہمیشہ جہنم سے آزاد کی بات نہیں کریں گے. یخفف عنا، اے اللہ ہمارے اس عذاب کو کم کر دے، یومن، ایک دن اللہ ایک دن اس عذاب کو تو چھوڑ دے، کم کر دے میرے اس عذاب کو، بس ایک دن. یومن کا لفظ قرآن کریم کے اندر، ایک دن اس عذاب کو کم کر دے. وہ عذاب کیسی ہوگی ذرا سوچے تو صحیح، وہ عذاب کیسی ہوگی؟ پیاس لگے گی، پانی دیا جائے گا. پانی کیسا پانی؟ ہم تو آج نئے مشروبات اور شربت ڈال کے پی رہے ہیں. پیاس لگے گی، پانی دیا جائے گا، اتنا کھولتا، اتنا گرم پانی کہ گلے کو کاٹ دے گا، آپ کے سینے کو کاٹ دے گا،
آپ کے دلوں کو کاٹ دے گا، آپ کے پھیپھڑوں کو وہ پانی کاٹ دے گا، پیٹ کے اندر جتنی بھی اتڑیاں ہیں سب کو کاٹ دے گا، اور پیچھے کے سائیڈ سے وہ تمام اندر کی جتنی بھی کٹی ہوئی غلاظتیں جو بچیں گی وہ پیچھے نکل جائیں گی. یخفف عنا، اسی سے جہنمیوں کی پکار رہے گی، اللہ کم کر دے میری اس عذاب کو، یومن، ایک دن، اللہ تو کم کر دے میری اس عذاب کو ایک دن. آج یہ ہزاروں دن کے عذاب اور یہ مصیبتیں ہم سے جھیلی نہیں جاتی، وہاں کہے گا اللہ ایک دن کم کر دے میری اس عذاب کو، بس گزارش کرتا ہوں ایک دن کم کر دے. لیکن کم تو نہ کیا جائے گا بلکہ اور بڑھایا جائے گا. پینے کا حال یہ ہوگا، سونے کا حال یہ ہوگا، لیکن کب ہم آنکھیں کھولیں گے؟ کب ہم فکر کریں گے کہ ہم کو جواب دینا ہے قبر کے اندر؟ اور ہم کس دن فکر کریں گے کون سی حدیث لائی جائے اور کون سی شریعت اتاری جائے؟ اب کس رسول کا انتظار ہے آپ کو، اور کس آیت کریمہ کا انتظار ہے آپ کو سنایا جائے اور آپ کے دل پھٹ جائیں اور آپ ایمان اندر سما جائے اور آپ اللہ والے ہو جائے؟ کس دن کا وقت ہے؟ وقت نہیں ملے گا، یاد رکھیے گا، وقت نہیں ملنے والا. دنیا میں اگر آپ نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی ہے، اللہ کو اور اللہ کی مانی ہے، رسول کو رسول کی مانی ہے، دین کو اور دین کی مانی ہے، تب تو آپ کامیاب ہے. ورنہ یاد رکھیے گا حالات بہت برے ہونے والے ہیں، معاملات سخت سے سخت ہونے والے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ان حالات اور معاملات کے درمیان کہ آپ کو اس سے آزادی نہیں ملنے والی. آج یہ 2 سال کورونا کے اندر گزرتے ہوئے انسانوں کی کمریں ٹوٹ گئیں، لیکن حالات سدھرے تو صحیح. ایک انسان بیمار ہوتا ہے، حالات صحیح تو ہوتے ہیں، مشکل میں آتا ہے، اس کی مشکل دور تو ہوتی ہے، لیکن وہ مشکل دور نہیں ہونے والی ہے. پریشانی کے عالم میں آ کے کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا. دیکھیے دعویٰ، دیکھیے، کہے گے اللہ اخرجنا، مجھے اس جہنم کی آگ سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے میرے اللہ، ہم نیک اعمال کریں گے. دنیا میں مولوی صاحب بولتے رہے لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ ماننا نہیں. ماں اور بہنوں اللہ کی عذاب سے ڈرو، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. جب جہنم کے اندر رہیں گے، جب ان کے اوپر کروڑوں ٹن بھاری لوہے اور ہتھوڑے سے جب وار کیا جائے گا، کہے گا اخرجنا، اللہ مجھے اس جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے. تو رب کا سوال ہوگا اس سے، جب وہ کہے گا نکال دے، نیک اعمال کریں گے، تو اللہ کہے گا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر زندگی نہیں دی تھی؟ کہے گا اللہ دی تھی تو نے. اللہ کہے گا بتا تو صحیح کتنا دیا تھا، دنیا میں تم کتنے سال رہے؟ اس عذاب کے اندر ملوث ہو کر وہ کہے گا اللہ ایک دن، یا اس کا کچھ حصہ یا اس سے کچھ زیادہ، ایک دن کہے گا جہنم دنیا میں ایک دن. اللہ کہے گا وہ ایک دن بھی تجھے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے کافی تھے. اب تو عذاب کا مزہ چکھ. تو نے نافرمانی کی ہے، رسول کی توہین کی ہے، رسول کے حدیثوں کا انکار کیا ہے، فکر نہیں کی تو نے اس 3 سوالوں کے، تو مزہ چکھ. یہ عذاب ظالموں کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے. لیکن آج ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان چرچرا رہا ہے. حاکم کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اسے چرچرانا بھی چاہیے، کیونکہ آسمان کے اندر 4 انگل بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے رب کے آگے سجدہ ریز نہیں ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم، واللہ لو تعلمون ما اعلم، جو باتیں میں جانتا ہوں، جہنم کی جن باتوں کا، غیب کی جن باتوں کا علم مجھے ہے، لو ما اعلم، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا. اور آپ نے آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، جن باتوں کا علم مجھے اگر تمہیں ہو جائے، تم اپنی عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے تم زمینوں میں تم نکل جاؤ، اپنے گھر مکان کو تم چھوڑ دو گے. جن باتوں کا علم مجھے ہے اگر تمہیں ہو جائے. یہ غیب کی خبر لانے والا مجھے بتا رہا ہے، یہ غیب کی خبر لانے والا ہمیں تنبیہ کر رہا ہے. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ذرا سوچے ہم کہاں ہیں. آج تو
ملائم ملائم بستروں پر ہم سو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آج تو یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لہم من فوقہم ظلل، آج ہمارے اوپر کتنے خوبصورت اور منقش کیے ہوئے یہ مکانات ہیں، ڈیزائن میں کیے ہوئے۔ اللہ نے کہا جہنمیوں کے لہم من فوقہم ظلل من تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ چھتری بھی آگ کی ہوگی، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، تمہارے جسم پر کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، بستر بھی آگ کی ہوگی، اور جو سائبان ہوگی جس کے نیچے تم اپنے سروں کو چھپاؤ وہ بھی آگ کا ہوگا، کہاں بچ کے جاؤ گے؟ جب کسی کو بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا دوستوں؟ کیا دیکھ لیں گے آپ؟ کیا جہنم کی تڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا جائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز میں کھڑے ہو کر ان آیات پر بار بار روتے رہنا کیا دیکھا جائے گا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے رسول اللہ کا اس آیت پر رونا دیکھا جائے گا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی کی روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کیا، رات کی نمازیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کے اس ٹکڑے پر پہنچے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تستغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، وان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تو انہیں عذاب دے یہ تیرے ہی بنتے ہیں، وان تستغفر لہم، اگر تو انہیں معاف کر دے، اللہ تو عزیز ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شکور ہے۔ برابن ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک آیت کو پڑھتے جاتے روتے جاتے، پڑھتے جاتے روتے جاتے، رات بھر آپ اسی ایک آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کہ رسول کا یہ رونا دیکھا جائے گا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی، عمر نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم کی آیت پر پہنچے۔ ایک صحابی رسول کہتے میں گھر سے نکلتا، روز معمول میرا یہی تھا کہ میں عائشہ کے گھر پر رکتا، انہیں سلام کہتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ نماز میں ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ کا احسان ہوا تم پر، کیا ووقانا عذاب السموم، کہ اس نے تمہیں زہریلی ہوا سے بچا لیا۔ یہ آیت حضرت عائشہ نماز میں تلاوت کر رہی تھی، رو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ صحابی رسول کہتے کہ میں سن رہا ہوں، سنتے سنتے دل اکتا گیا، میں بازار چلا گیا۔ جب سامان لے کر کے بازار سے واپس آیا عائشہ کے گھر پر، دیکھا عائشہ بھی کھڑے ہو کر اس عذاب کی آیت کو پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول کی بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا یہ حال ہے۔ آج ہم اور آپ، عذابیں سنائی جا رہی ہیں، جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ عذاب نازل ہوگا، یہ عذاب دیا جائے گا، لیکن کوئی فکر نہیں، فکر ہے ہی نہیں کہ ہم سوال حل کرے، فکر ہے ہی نہیں کہ ہم ربی اللہ کہہ سکے، کہیں گے بھی کہ نہیں کہیں گے۔ مجھے خود اپنی فکر نہیں کہ میں کہہ سکوں گا کہ نہیں کہہ سکوں گا۔ بڑے بڑے اولیاء اور رسول نبیوں کا حال پلسرات پر یہ ہوگا کہ کہیں کہ رب سلیم، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ وہ نبیوں کا حال یہ ہوگا۔ اور آج ہم نے سوچا، اپنے بارے میں ہم نے تو سوچا ہی نہیں، بیٹوں کے بارے میں ضرور فکر ہے یہ کرے گا کیا، دنیا کے بارے میں ضرور فکر ہے کہ یہ دنیا کو ہم حاصل کیسے کر لے، بیویوں کے بارے میں ضرور فکر ہے ہم اسے کیا پہنا دے۔ اب بیویوں کو بھی یہ خوب فکر ہے کہ ہم کون سے کپڑے پہن لے، سج جائیں، سور لیں، یہ میک اپ کر لیں، وہ میک اپ کر لیں، لیکن ان حسین چہروں کو حسین بنانے سے پہلے اور اپنی زندگیوں کو زندگی دنیا میں جانے سے پہلے، اس دنیا کا ہونے سے پہلے رب کریم کی اس آیت کو یاد کر لینا، اذا رأتهم من مکان سمعوا لها، یا اس آیت کو یاد کر لینا کہ تلفح وجوہهم النار، یہ حسین چہرے جہنم میں جائیں گے اگر تمہارا حال یہی رہا۔ اگر تم 3 سوال کو حل نہ کر سکے، قبر کے اندر فرشتوں کے 3 سوال کو اگر آپ ہا لا ادری کہا، منہ سے نکلا ہا لا ادری، تو پھر آپ گئے، کام ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6527،
تحشرون حفاتا عراتا غرلا، کہ تم قیامت کے روز، حضرت عائشہ صدیقہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول فکر دیکھیں، فکر آج ہماری ماں اور بہنوں کو فکر کرنی چاہیے. آج ہم ایک دم فکر نہیں ہے، نہ شوہروں کو فکر ہے، نہ بیویوں کو فکر ہے، نہ اولاد کو فکر ہے، نہ پڑوسی کو فکر ہے، نہ ہی ان کے چچا زاد کو فکر ہے، نہ ہی ان کے بھابھیوں کو فکر ہے. بس دنیا آ جائے ہمارے سامنے، دنیا کو کما لے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے، لیکن ان 3 سوال کہاں جائے گا؟ یہ فکر کہاں جائے گی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا اس حدیث کے اندر، بخاری کی اس حدیث کے اندر فکر لاحق ہوتی. تحشرون خفاتا عراتا غرلا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے روز ننگے پاؤ، ننگے جسم، بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے. حضرت عائشہ صدیقہ فوراً رسول سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول تب تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فکر دیکھیں، فکر یہ کہ کوئی دیکھ نہ لے. آج عورتوں اور بہنوں کو فکر یہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. فکر مولانا، فکر. عائشہ کہتی ہیں فکر ہے کہ کوئی دیکھے نہ، کوئی تاکے نہ. اور آج تو اپنے آپ کو دکھلوایا جا رہا ہے، نقاب کو ہٹا کر، برقعے کو ہٹا کر دکھلوایا جا رہا ہے. نہ اس کا شوہر کچھ کہتا، نہ اس کے گھر والے کچھ کہتے، پڑھا لکھا نہ بیٹا کچھ کہتا. یاد رکھیے گا، دنیا کی سرٹیفکیٹ قیامت کے روز ان 3 سوال کو حل نہیں کر سکتی اگر آپ کی کتاب اللہ کا علم، کتاب اللہ کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا تو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ کے اس جواب پر، عائشہ اس وقت لوگوں کو اتنی فکر کہاں ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے. آج نہ ماں اور بہنوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ دکھا رہی ہیں برہنہ ہو کر، وہ دکھا رہی ہیں بے برقع ہو کر، اور سوچ رہی ہیں ہم تو ربی اللہ کہہ دیں گے، دین الاسلام کہہ دیں گے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے. لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ جب گھر سے بے پردہ ہو کر دکھوانے کے لیے جو گھر سے نکلتی ہے تو اس کے وہ لعنت کی مستحق ہو رہی ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں یہ بھی بتاتا فکر کے اندر 3 سوال کے اندر کہ غیروں کے تہوار میں مبارکباد دینا اور دیوالیوں کی مٹھائی کھانے کا کیا حکم. آج کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. میں نے بولا تھا آج سے 2 سال پہلے بھی، لوگوں نے کہا کہ یاسر بہت سخت ہے، اور میں کیوں نہ سخت ہوں. ایک انسان رب کریم کے سامنے شرک کر رہا، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم ربی اللہ کہہ دیں گے. ایک شخص رب کریم کے سامنے شرک کر رہا ہے، جسے قرآن کریم نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، رب کریم کے ساتھ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وہ ظلم کر رہا ہے، اس ظلم پر آپ مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ربی اللہ کہہ دیں گے، کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر کے 3 سوال ہم حل کر دیں گے، کہہ رہے ہیں کہ ہم مومنوں مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. کہتے کہ نہیں مولانا وہ 10 دن پہلے دیا ہے، نہیں مولانا وہ چڑھا کر کے نہیں دے. یہ بہانے بازی نہیں ہوگی. انسان کو سمجھانے کے لیے، سخت انسان کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی سخت دی جاتی ہیں. قرآن کریم ان سخت مثالوں سے بھرا پڑا ہے. ایک مثال اس مختصر سی بات کو، فکر جو چل رہی ہے، یہ فکر آخرت کی فکر، قبر کے 3 سوال کی فکر، اسی بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مثال سے، ان تہواروں کے تعلق سے آپ بات کو اپنے ذہن میں باندھ لیجئے اور دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن بنا کے جائیے. اگر کسی کا شوہر، اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو اپنے دلوں کی دھڑکن وہ بھی بنا لے میری اس بات کو، اگر کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اگر وہ غیروں کے پاس چلی جائے، شوہر کو چھوڑ کر غیروں کے پاس چلی جائے اور اس کی خوشی میں کچھ ہدیہ اپنے پہلے شوہر کو بھیجے، کیا آپ کا پہلا شوہر قبول کرے گا؟ سوچئے، میں کیا بول رہا ہوں ذرا سوچئے گا. اس کا تعلق کہاں سے ہے وہ بھی لے جاؤں گا. اسی طرح اگر کوئی شوہر کسی غیر کے پاس چلا جائے اور اس کے ہدیے، اس جانے کی خوشی میں کچھ ہدیے جو ہے اپنی بیوی کو بھیجے، دیکھو ہم تم سے بھی محبت کرتے ہیں اور فلاں ناجائز محبت ہے، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. کیا بیوی آپ کی اس بات کو برداشت کر پائے گی؟ یا آپ اپنے بیوی کی اس بات کو برداشت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. جب ایک شوہر کو اپنے بیوی کا شرک تسلیم نہیں،
ایک بیوی کو اپنے شوہر کا شرک تسلیم نہیں تو یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان رب کریم کے سامنے شرک کر رہا ہے؟ اور آپ کا فریضہ تو یہ تھا کہ آپ دو باتیں اس کو بتاتے، من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدی، اگر طاقت ہے تو آپ اسے روکے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان کی طاقت سے، لیکن اگر طاقت نہیں آپ اس کو دل میں برا جانے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز آپ کو ہونی یہ چاہیے تھی، ان ہدیوں پر، ان مٹھائیوں پر، ان کاجو کتلی پر جسے آپ انکار نہیں کر پاتے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اچھے اور اچھے انداز میں کہ بھائی آپ کا یہ جو مذہب ہے، آپ کا یہ ہندو مذہب بھی مورتی پوجا کو غلط قرار دیتا ہے، آپ کی کتاب اس چیز کو غلط قرار دیتی ہے کہ آپ کے ہندو مذہب میں بھی کسی کتاب میں مورتی پوجا جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کی کتاب غلط کہہ رہی ہے، گویا کہ یہ کام آپ کی مذہب کے حساب سے بھی غلط ہے، اسی لیے اس غلط چیز کے ہدیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا سمجھانے کا۔ اس پہ مسئلے بہت ہیں کہ لمبی بات کی جائے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے، بس ایک فکر ڈالا ہوں میں آپ کے سامنے کہ رب کریم کے سامنے کوئی شرک کر کر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ شرک نہ کرو، سمجھانے کے بجائے آپ اس کو قبول بھی کرتے ہیں، قبول کر کر اسے کھا بھی رہے ہیں۔ اور یہ مکے اور مدینے سے پڑھ کر آنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے یہ فتاوے ہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ کس نظریے سے کھا سکتے ہیں؟ کیا ان کے تہواروں میں یہ کھانا شمولیت نہیں ہے؟ ان کی خوشیوں میں شمولیت نہیں ہے؟ شامل نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ یہ شمولیت ہے، ان کے تہواروں میں شامل ہونا ہے، قبول کر کر اسے کھانا یہ شامل ہونا ہے۔ فرض تو یہ تھا کہ آپ منع کرتے کہ بھائی آپ اللہ کے سامنے شرک نہ کرے، آپ کی کتاب بھی منع کرتی ہے، میری کتاب بھی منع کرتی ہے۔ قل تعالوا سورہ آل عمران کی آیت کی اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہے، یکساں ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن آج ہم اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، رب کریم کے شرک کے ساتھ بھر رہے ہیں، اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم ربی اللہ قبر کے اندر 3 سوال کے ہم جواب بھی دے دیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے دوستو، فکر کرنی پڑے گی، 3 سوال حل کرنے ہیں، فکر کرنی پڑے گی، چوتھے حل کرنے ہیں، کتاب اللہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ ہم کو آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب آخری وقت ہو اللہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ یہ تمام لوگ اللہ تو ان تمام لوگوں سے راضی ہو جانا، اور یہ ہم تمام لوگ راضی ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، کون کہے گا کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں؟ یہ تو عام بات ہے، خاص بات یہ کہ اللہ کس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تو ہم کو اس خاص بات میں شامل کر دینا، اور جب آخری وقت آئے اے اللہ ہم تجھ سے راضی رہے تو مجھ پہ راضی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔